السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 ہے۔ 6 کا بقیہ حصہ ہے جو پچھلے سبق میں ہم مکمل نہیں کر پائے، تو چونکہ یہ بہت ہی اہم قرآن پاک کا تو ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ یہ عملی زندگی میں عبادت سے اس کا تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، تو یہ آیت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں وضو کا اور غسل کا یا تیمم کا جو طریقہ ہے وہ آنا چاہیے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میں جلدی اس ساری بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان كنتم جنبا فطہروا۔ پچھلے یہ تھا کہ جب تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وضو کر لو، وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ تو آگے اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فطہروا، اور اگر تم حالت جنابت سے آئے ہو، اگر تم نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے تو جنابت کی حالت میں ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، یہاں غسل ہے، اور غسل کا پہلے ہم تھوڑا سا تذکرہ کر لیں کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ پہلے تو ہے کہ غسل واجب کب ہوتا ہے۔ غسل واجب ہونے کی بھی جو حالتیں ہیں وہ ایک تو حالت جنابت ہے، حیض و نفاس ہے، انزال ہے۔ تو یہ حالتیں آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں مختصر اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب انسان پر غسل واجب ہو جائے تو پھر اللہ نے فرمایا پہلے غسل کرو پھر نماز کی طرف آؤ۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کلی، یہ میں فرائض کی بات کر رہا ہوں، کلی کرنی ہے۔ کلی ایسے کرنی ہے کہ پانی حلق تک چلا جائے اور غرارہ کرے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ لازمی کرے، نہیں تو پانی پورے احتیاط کے ساتھ پورے منہ میں گھوم جائے، پانی گھوم جائے، کلی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اچھے طریقے سے، یہاں یہ نرم ہڈی تک دونوں سائڈوں پہ، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے وجود پر اپنے پانی کو بہانا ہے اچھی طریقے سے کہ وجود کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ہیں وضو کے 3 فرائض۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا یا اس میں کمی آ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ ان کو اچھے اور آسان طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ پھر ہے کہ مسنون طریقہ اس کا جو وضو کا ہے، غسل کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کو اگر ان میں سے کوئی بھی فرض غسل کا رہ گیا 3 فرائض میں سے، جس کا میں نے ذکر کیا، کلی ہے، ناک میں پانی ڈالنا، پورے وجود پہ اچھی طرح پانی کو بہانا ہے کہ بالوں کی تہوں تک ہر جگہ پہ اچھی طرح پانی جو ہے قوم میں، بغل میں، یا ہر جگہ پانی جو ہے وہ بہہ جائے، یہ تو ہے فرض۔ اور اس میں پھر مسنون طریقہ کا تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ جب اس ایسی حالت ہو تو اس سے پہلے ہم استنجا کرتے ہیں، یا کہ جہاں نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ پھر اس کے بعد آپ وضو فرماتے، مکمل جس طرح وضو کرنے کا طریقہ ہے وضو کرتے، اور پھر جو ہے وضو کرنے کے بعد اپنے جسم پر پانی بہاتے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ یہ مسنون طریقہ ہے، دائیں طرف بائیں پھر بائیں طرف۔ اچھا، اس میں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ غسل کے دوران اگر انسان کو پیشاب آ جائے، یہ پیشاب کا قطرہ نکل جائے یا ہوا خارج ہو جائے، تو یہ نہ سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، میں وضو کہہ گیا، غسل ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے غسل نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹتا ہے۔ یعنی آپ غسل کے دوران اگر آپ نے پیشاب کر لیا ہے تو یہ نہ سمجھے دوبارہ میں نئے سرے سے غسل کو ابتدا کروں، نہیں، آپ ویسے غسل کر لیں اور بعد میں وضو کر لیں، یا اسی وقت آپ وضو کا دوبارہ جو 2 چیزیں ہیں کہ کلی کو اچھی طرح غرارہ کریں، ناک میں پانی ڈالا ہے اور وضو کی نیت، بس یہ کہ ایک نیت، یہ ٹھیک ہے،
لیکن اگر انسان اچھے طریقے سے غسل کر لے جو مشروع طریقہ ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو علماء کرام نے اسراف میں لکھا ہے وضو نہیں کرنا چاہیے، وضو کر لے، یہ وضو آپ کا ہو گیا۔ وضو جہاں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ غسل کے دوران اگر ہوا خارج ہو گئی یا پیشاب کر لیا تو اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا، البتہ آپ کا وضو ٹوٹے گا، وضو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگلی سہولت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر سے آئے ہو، او جاء أحد منكم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیبی جگہ کہتے ہیں یعنی رفع حاجت، اب تو چونکہ گھروں میں موجود ہے لیٹرین یا جو، تو اس سے قبل زمانے میں ایسے ہی تھا کہ آدمی باہر قضائے حاجت کے لیے جایا کرتا تھا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں مریض ہو، سفر میں ہو، آپ یعنی رفع حاجت سے آئے ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، پانی موجود نہیں ہے، بیمار ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی بھی دستیاب نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم ارادہ کر لو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے سہولت دی، فامسحوا بوجوہکم ایدیکم منکم، اس میں آگے فرما اگر طریقہ ہے تیمم کا، پہلے وضو کا طریقہ اللہ نے بتایا اس آیت میں، پھر اس کے بعد غسل اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے تو پہلے غسل کر لو، اس کا طریقہ بتایا۔ اب یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم مریض ہو، کوئی اور سفر میں ہو، غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے، غسل بھی کرنا ہے، یا وضو کے لیے پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں غسل اور وضو کے لیے آپ تیمم کر لو۔ تو اس کے لیے فرمایا فامسحوا بوجوہکم ایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اپنے بندے کے لیے، ولاکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر، یعنی اللہ تو تمہیں آسانیاں پیدا کر کے اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، اللہ تمہارے اوپر تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ نے اپنی نعمت مکمل کیا علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم اس کا شکر گزار بندے بن۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آسانیاں، یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم میرا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ تیمم کا جو ہے اس کب کر سکتا ہے؟ تو اس میں جب ایک مریض ہو، پانی دستیاب نہ ہو، سفر میں ہو، یا پانی تو دستیاب ہو لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے پانی، آپ سفر میں آپ کوئی پتہ نہیں کہ پانی کہاں ہے، تو ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ تیمم کر سکتے۔ اب تیمم کا جو طریقہ ہے اس کے لیے عملی طور پر میں تھوڑی سی گزارش، آپ کسی بھی پاک مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز اس کے اوپر یوں ہاتھ مار کر، یا پاک مٹی پہ یوں آپ مٹی پہ ہاتھ ماریں اور اس کو یوں جھاڑ لیں، اگر تنکا وغیرہ یا کوئی اور تھوڑی زیادہ وہ اس کو صاف کر کے، تو آپ اپنے چہرے پر یہاں ہاتھ رکھیں، یہاں اس کو ایسے یوں اس طرح پھیریں کہ اب جتنی جگہ آپ وضو سے چہرے کی دھوتے ہو اس تمام جگہ پر آپ کا ہاتھ جو ہے پھر جائے، اور دوسری دفعہ پھر آپ زمین پر یا زمین سے متعلقہ چیز پر اس پر ہاتھ ماریں، 2 دفعہ مار کر اس کو جھاڑنے کے بعد یوں رکھیں، یہ ہاتھ آپ نیچے یوں لیتے آئیں یوں، اور یہاں سے یہ اس کو دوبارہ ایسے کر کے گھما کے اور یہاں انگلی ایسے نکال دیں، اور اسی طرح دوسرا ہاتھ یہ بازو کے نیچے یہ اور یوں کر کے بازو کو گھما کے، اور یہ آپ کا تیمم ہو گیا، اس میں وضو بھی ہو گیا، اس میں آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اور غسل یہ جو تیمم ہے، آپ اس وقت جس طرح وضو ٹوٹتا ہے اس کی تمام شرائط جو ہیں جو وضو ٹوٹنے کی ہے وہ تیمم ٹوٹنے کی ہے، اتنی دیر تک آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی عبادت کر سکتے ہیں جب تک آپ کا تیمم نہیں ٹوٹا۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، میں نے عرض کیا کہ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہ تیمم کو توڑ دیتی ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو تیمم کو توڑ دیتی ہے، صرف تیمم کو توڑ دے وضو کو نہیں، وہ ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائے، آپ نے تیمم کیا، آپ پڑھ رہے ہیں، عبادت کریں، آپ ٹھیک ہو گئے، یا آپ سفر پہ تھے، پانی نہیں تھا، آپ کو پانی میسر آ گیا، تو ایسی صورت جو ہی پانی میسر آیا، جو ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، جو ہی بیماری رفع ہوئی، اس وقت آپ کا تیمم آٹومیٹک ٹوٹ گیا، پھر آپ وضو کریں گے۔ بات یاد رکھیے کہ باقی تمام علامات جو وضو توڑنے کی ہیں وہی علامات، وہی چیزیں تیمم کو توڑنے کی ہیں۔
لیکن تیمم ایک ایسی چیز جو وضو میں نہیں اس کو کنسیڈر کیا جاتا، ایسی چیز ہے کہ اس وقت پھر تیمم ایٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ بیمار تھے، ٹھیک ہو گئے، جو ہی ٹھیک ہو گئے اب آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں تیمم ٹوٹ گیا، اگرچہ آپ کا اور کوئی عمل خوا خارج نہیں ہوئی، خون نہیں نکلا، آپ نے پیشاب نہیں کیا، وضو ٹوٹ گیا۔ سفر میں تھے، پانی نہیں مل رہا تھا، آپ تیمم کی ہوئے اپنے عبادت کر رہے تھے، چل رہے تھے، جو ہی پانی آپ کو مل گیا، پانی نظر آ گیا، آپ کا تیمم ختم ہو گیا، اب آپ وضو کریں گے۔ اب اس کو یعنی اگر مریض بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، یعنی ایسی صورت میں پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال ہمیں اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھنے چاہیے۔ ہم عمر گزار دیتے ہیں، ہمیں تیمم کا طریقہ نہیں پتہ، وضو کے غسل، ایون کے وضو کے غسل، غسل کے جو وضو کے جو فرائض ہیں ان کا نہیں پتہ، جو غسل کے فرائض ہیں ان کا نہیں پتہ۔ میں یہ نہیں کہتا سب لوگ ایک جیسے ہیں، بہت سارے لوگ بہت سارا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ باتیں پوچھنی چاہیے۔ جس کا نہیں علم، دین میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے دین کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔